اس لیے علماء کوشش کرتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، کسی کی تقریر سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر کم سے کم آپ جو سبحان اللہ کہیں گے اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا کہ نہیں، اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ نہیں۔ راتوں کی نیندوں کی قربانی پیش کرنے والوں، جب یہاں سے بستر پہ جاؤ تو یہ کہہ دینا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی نیند آئے گی تو چڑیل خبیث جن پرے خواب میں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے؟ ارے بولیے پڑھ کے سوئیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو کوئی آئے گا آپ کو؟ لیکن ایک شخص اسی مجمع سے اٹھا اور بستر پہ گیا، نیند کے گود میں جیسے ہی پہنچا اس نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اس انسان نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا ہوں۔ تو 4-10 کلو کا عرش اعظم ہے اتنا ہے میرے سمجھ سے باہر، میرے سمجھ سے، لیکن اس نے دیکھا میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا ہوں۔ صبح ہوئی بھگا، امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نماز فجر پڑھا کے نیند کے گود میں جانا ہی چاہتے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا میں صدر کا بیٹا ہوں۔ کہا کس لیے آیا؟ کہا کل جلسے سے گیا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا ہوں، حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہو؟ اس خواب کی تعبیر بتائیے جلد سے جلد۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر بتانے تمہارے گاؤں میں نہیں آیا، وضو کے فرائض پوچھ میں بتا دوں گا، مسئلہ پوچھ میں بتا دوں گا، عبادت کیسے کی جائے پوچھ بتا دوں گا، تلاوت کیسے کی جائے پوچھ بتا دوں گا، بندگی کیسے کی جائے پوچھ بتا دوں گا، سلام کیسے پڑھی جائے پوچھ بتا دوں گا، درود کا گلدستہ کیسے بھیجا جائے پوچھ بتا دوں گا۔ میں مسئلہ پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں خواب کی تعبیر نہیں بتانے کے لیے آیا، مگر بہت شوق ہے تم کو تو اس کا پتہ بتا دوں گا یہ تمہارے خواب کی تعبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اتنا کرم کیجئے کہ اس کا پتہ دے دیجئے جو میرے خواب کی تعبیر بتا دے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ مجھے لگے کہ صوفی نگر کے قبرستان کا جلسہ نہیں ہندوستان کا جلسہ ہے۔ آپ لوگ اوپر ہیں زمین کے تو بولیے حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے پیارے، یہ میں اور چاہے جو بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں وہ خطیب نہیں یا وہ میں شاعر نہیں، بار بار سبحان اللہ کہلواؤں۔ صحیح ستہ کی حدیث کا کوئی ٹکڑا پیش کرو جس میں نبی نے کہا ہو کہ ذکر کی مجلس میں چپ چاپ بیٹھو، سوائے قرآن کے حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کے سنا جائے، مگر نبی فرماتے ہیں جب ذکر کی مجلس ہو تو اس میں سبحان اللہ کہا جائے۔ رسول نے تو کہا ہے یہ میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرا کرو نہیں، مصطفیٰ نے خود کہا جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چل لیا کرو۔ صحابہ نے کہا تھا جنت کو مرنے کے بعد اس کے مقدر میں ملے گی، یہاں دنیا نے جنت کہا، نبی نے فرمایا جو جگہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے اللہ کے محبوب لوگ ذکر کی مجلس سجاتے ہیں تو کوئی خاص نہیں، کوئی بھوس نہیں، لوگ پاک بچھا دیتے ہیں، مخمل لگا دیتے ہیں، ترقی کا زمانہ ہے، کرسیاں لگا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جنت سے مطلب کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنت سے مطلب بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا ہے، اس سے بیٹھ کر الحمدللہ۔ آپ بولتے رہیے، کان ہے سننے کے لیے، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، زبان ہے بولنے کے لیے، اور ہم سنی اتنے مقدر والے ہیں نقیب صاحب کہ جہاں یہاں نہیں کہاں جہاں سنی والے جہاں بھی رہی ہیں لگ رہی مسہریا، اور دیوبند والوں کو ڈانٹ نہ ملی بھوئیاں لی ہیں لٹریا، بکھریا تو دیکھی اور سرکا پاکی پلاؤ پاکی گوشت مچھریا، سنی والے کچر کے کھائیے دیوبندی دھوئیے پھریا تیری بکھریا تو والوں کا۔ ہمارے مقدر میں کیا چل رہی ہے ویسے کرنی کانفرنس میں آنے والوں اپنے سماعت کے لو کو تیز کرو اور گفتگو کر رہا ہوں غور سے سن لو۔ میں عرض کر رہا تھا اس انسان نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم، پیچھے والے بولے عرش اعظم،
उठा लिया हूँ। कांधे पे से आदम उठाने वाला जब ख्वाब देखा तो बेचैनी के आलम में गया। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं बताऊंगा मगर बताने वाले का पता बता दूंगा, बताने वाले का पता बता दूंगा। हजरत देर मत कीजिए, यही से पढ़कर चल के जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। ख्वाब आला है तो ताबीर भी बेहतर ही हो। से बोलते मैं जानना चाहता हूँ कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा। तो आपने कहा यहाँ से चला गया बगदाद की सरजमीन पर। बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहा जाता है। वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे, चल। अल्लाह अकबर। वो दीवाना कहा कि मौलाना साहब मेरे घर वालों को सलाम कहिएगा, यहीं से रवाना होता हूँ। फोन का जमाना नहीं कि तेरी फोन करके बता दी। कहकर बहुत दूर से सफर करके आया, अब चल रहा हूँ। चलते चलते वो बगदाद की सरहद पे जैसे ही पहुंचा, राह में मुसीबतों को झेलता हुआ, परेशानियों से लड़ता हुआ जब बादल पे पहुंचा और यकीन जानो बगदाद के उस मंजिल पे पहुंचा, उस टीले पर अल्लाह अकबर। तो हालात इस मोड़ पे आए, टीले पे पहुंचने के बाद उसने क्या देखा कि पूरे बगदाद के मुसलमान एक मैदान में हाजिर हैं और हाजिर होकर कुछ करने वाले हैं या कुछ करने जा रहे हैं। वो वहां जब पहुंचा तो एक आदमी को इशारा किया, एक शख्स आया, उससे पूछा ये लोग क्यों खड़े हैं? कहा नहीं पता। कहा कि जुनैद बगदादी का इंतकाल हुआ। अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का इंतकाल हो चुका है। अब उसने सीने पे हाथ रखा और कहा कि उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत है जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। जब पहुंचा है बगदाद की सरहद पर और बगदाद के किले पे जब पहुंचा तो देखा कि आप तो जिनसे पूछने आया था वही अल्लाह के प्यारे हो गए। अब मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा कौन? उन्होंने कहा चलो रिवर्स होते हैं। इश्क ने कहा खबरदार, अरे इस ख्वाब की ताबीर मिले या ना मिले, कम से कम अल्लाह के वली की नमाज़े जनाजा तो। वाह वाह। इश्क खींच के लाई, कहा कि चलो अल्लाह के वली की नमाज़े जनाजा पढ़ लो, तेरे ख्वाब की ताबीर मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह के वली की नमाज़े जनाजा पढ़ लोगे ना। बताया गया कि कोई शख्स किसी शख्स का जनाजा लेके 40 कदम चलता है तो अल्लाह उसके 40 गुनाह कबीरा को माफ फरमा देता। यह भी बताया गया कि जिंदे से मुर्दों को फायदा होता है और मुर्दा है तो उससे जिंदे को फायदा होता है। क्यों? मुर्दा अगर नेक है तो कांटा देने वाला कामयाब हो जाएगा और कांटा देने वाला अगर नेक है तो दुनिया से जाने वाला। सोचा चलो जनाजे की नमाज पढ़ लेता हूँ। धीरे से भीड़ को चीरता हुआ दीवाना आगे बढ़ा। लोग दूसरी जगह नमाज जनाजा पढ़ने के लिए ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और आगला पाया पकड़ के 40 कदम लेके चला। 40 कदम जब लेके चल दिया, पीछे हटा, बीच का हिस्सा पकड़ा। कहा उलमा बयान करते हैं कि शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए।